کہ پاکستان تو 2 دن کی مار ہے انڈیا کی، کسی سے فتویٰ لینا ہے لے لیں، کسی سے معلوم کرنا ہے کر لیں۔ آپ شرمندہ اور ذلیل و خوار بھی ہوں گے اگر آپ کی یہی وتیرہ رہا جو آپ آج بول رہے ہیں، تو آپ کو اتنی جوتے پڑیں گی کہ آپ کی سوچ ہے، آپ کے نصیب میں اکثر جھوٹ رہ گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، سیکنڈ اوپینین کے ساتھ میں ہوں محمد شعیب یار خان۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کریں، اور کمنٹس باکس کے اندر اپنے جو بہترین تبصرے ہیں اس سے ہمیں آگاہ کریں۔ تو دوستوں، اب پاکستان ایک ایسا ملک جو خطے کے اندر ہمیشہ سے آئسولیٹ رہا، پاکستان کے دشمنوں نے پاکستان کو کہیں کا نہ چھوڑا، پاکستان کے لوگوں کی جانیں لی، اس کی معیشت تباہ کیا۔ 75 سے 76 سالوں میں ہم نے یہی دیکھا کہ پاکستان ہمیشہ دب کے اس لیے رہا کہ پاکستان کو اٹھنے نہیں دیا گیا۔ لیکن ایک موقع آتا ہے جب مارکہ حق ہوتا ہے، اور بھارت کو ہم ایسی شکست دیتے ہیں کہ بھارت کے وہم و گمان میں بھی نہیں رہا تھا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ کتنی کمبائن ہے اور کتنی پاورفل ہے، اور پاکستان نے وہ کر دکھایا جو بھارت کی سوچ میں بھی نہیں تھا، اور بھارت کے وہم و گمان یوں نہیں تھا کہ وہ تو کچھ اور خواب لے کے بیٹھا ہوا تھا کہ وہ پاکستان پر ایئر اسٹرائک کرے گا، پاکستان رسپونڈ نہیں کرے گا، کیونکہ ایک دفعہ ایسا ہو چکا تھا۔ یہ پچھلے دور حکومت کی بات ہے جب ہم نے ابھینندن کو واپس کیا تھا، لیکن اس دفعہ سچویشن دوسری تھی، اس دفعہ لیڈر دوسرے تھے، اس دفعہ صورتحال تقریباً ویسی ہی تھی جو بھارت گین کرنا چاہ رہا تھا۔ لیکن اب بالآخر پاکستان نے وہ فتح حاصل کیا، اور اس کے بعد پاکستان کا نام پوری دنیا میں ایسے جگمگایا کہ ہر کوئی پاکستان کی طاقت کا معترف ہوا۔ بات کر جائے افواج پاکستان کی، اس کے ساتھ ساتھ سفارتی سطح پر جو موجودہ گورنمنٹ ہے، اس نے جو پرفارم کیا جس طرح سے اپوزیشن کو ساتھ لے کے، اور خاص طور سے اپنے جو الائز ہیں ان کو ساتھ لے کے پوری دنیا میں سفارتکاری کی، اور اس جو جنگ ہوئی تھی اس کے حق میں آواز بلند کی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کنسیڈر ہونے لگا۔ جب پاکستان کنسیڈر ہوا تو پاکستان کو ایک طاقت کے طور پر گردانا جانے لگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو پاکستان کے اس وقت کے پاکستان کے خائف تھے، لیکن بالآخر وہ آج گرویدہ دکھائی دیتے ہیں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کے اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے۔ اس کے پیچھے بہت بڑی قربانیاں، پاکستان میں 80,000 سے زیادہ جانیں قربان ہوئی ہیں پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے۔ اس کے علاوہ ہمارے بارڈر جو ہیں وہ سیف نہیں ہیں، ہمارے جو دوست برادر ملک ہیں وہی ہمارے دشمن ہیں۔ لیکن خیر، بات ہو رہی تھی کہ گزشتہ دنوں ہونے والی اسلام آباد ٹاکس کی، تو وہاں پر بھی جو کرشمہ ہوا وہ یہ ہوا کہ جن 2 ممالک پچھلے کئی دہائیوں سے لڑ رہے ہیں ان کو آج تک کوئی ایک ٹیبل پر نہ بٹھا پایا۔ پاکستان نے وہ کارنامہ انجام دیا۔ ایک جانب سیز فائر ہوا، جس سیز فائر کا سہرا بھی پاکستان کے سر جاتا ہے، اور پوری دنیا ببانگ دوہل کر رہی ہے۔ اس کے پیچھے گو کہ دیگر طاقتیں بھی موجود تھیں، جن میں چائنا تھا، روس تھا، اور دیگر ممالک بھی موجود تھے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو جتنی ایفرٹ پاکستان کی تھی، جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہوں یا شہباز شریف ہوں یا پھر وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہوں، جنہوں نے دن دیکھا نہ رات دیکھا، ہر وقت صرف اس تگ و دو میں رہے کہ پوری دنیا میں جو معیشت کی بدحالی اور اس جنگ کی وجہ سے جو مشکلات پوری دنیا کو آ رہی ہے خطے سمیت، اس سے کس طرح سے نمٹا جائے اور اس کو کیسے سارٹ کیا جائے۔ بالآخر ایک امریکہ کا ڈیلیگیشن آتا ہے نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں، اور ساتھ ہی ساتھ ایران سے عباس عراقچی آتے ہیں اور باقر قالیباف آتے ہیں۔ یہ دونوں لوگ ایران میں بہت ہی معتبر پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو جے ڈی وینس تھے ان کے ساتھ موجود تھے اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کرشنر، جو کہ داماد ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک بڑا زبردست اور مستند ڈیلیگیشن پاکستان آیا، جس کے حوالے سے بھارت یہ کہہ رہا تھا کہ شاید یہ وہ لوگ آئیں گے جن کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ تو خیر، وہ پاکستان آتے ہیں، پاکستان میں مذاکرات ہوتے ہیں، اور وہ مذاکرات ابھی تک اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ کامیاب نہیں دکھائی دیے، لیکن پاکستان نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ امن کے حوالے سے پوری دنیا پاکستان کی گرویدہ، اور ہر جگہ ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ لیکن اس تمام تر صورتحال کے اندر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک جانب پورا پاکستان جشن منا رہا تھا، ہمارا اب نام پوری دنیا میں مشہور ہو رہا تھا، دنیا ہمیں ایک بے انتہا بہترین نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایسے میں کچھ پاکستانی یوٹیوبرز جو ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف بولتے رہے، کیونکہ وہ پاکستان کا ایک پارٹ ہیں، وہ پاکستانی نیشنل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ صرف شخصیت پسندی میں اتنے اندھے ہوئے کہ انہوں نے ایک الگ ہی پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اور وہ پروپیگنڈا کیا تھا؟ یقیناً وہ افواج پاکستان اور موجودہ حکومت، جس کو وہ فارم 47 کی حکومت کہتے ہیں۔ شاید یہ اس وقت بھول جاتے ہیں جب 2018 کے اندر RTF بیٹھا تھا، اور اس کے بعد ایک حکومت آئی تھی، وہ بھی ایسی حکومت تھی۔ تو فرق تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سب سے بڑی بات یہ دیکھتے ہیں کہ اس تمام تر صورتحال کے اندر اگر کوئی چیز تھی تو وہ حب الوطنی تھی۔ اس حب الوطنی کا فقدان ان پولیٹیشنز کے اندر جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں، اور ان یوٹیوبرز کے اندر جو کہ صرف کچھ ڈالرز کی خاطر اس پاکستان کے معصوم لوگوں کو اور وہ ناسمجھ لوگوں کو ورغلاتے ہیں، جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، اس فیک نیوز کے ذریعے
وہ ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں جو پاکستان کی حکومت اور افواج پاکستان کے خلاف ہوتی ہے، وہ کہ انہوں نے مارکا حق میں بھی بہت کوشش کی تھی، اور جب منہ کی کھائی تھی تو اس کے بعد بھی انہوں نے اس شرمندہ ہونے کے بجائے بہت ڈٹائی کے ساتھ موجود رہے، اور انہوں نے اسے صرف عوام کی فتح قرار دیا تھا۔ دیکھیے بارڈر کے اوپر جو ہے نا افواج لڑا کرتی ہیں، بارڈر کے اوپر عوام نہیں جایا کرتی، اور جو اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے نا وہ افواج پاکستان اسٹیبلشمنٹ مل کے بناتی ہے، اور ایک سول حکومت کے ساتھ مل کے بناتی ہے، جیسے کہ ہوتا تھا ویسے ہی ہوا۔ لیکن ان کو کسی بھی طرح سکون نہیں، نہ ان میں شرم ہے نہ ان میں غیرت ہے، یہ صرف ایک ہی چیز جانتے ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کو کس طرح بدنام کر کے زیادہ سے زیادہ جو ملک سے باہر بیٹھے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے دل میں پاکستان کے خلاف زہر اگلا جائے۔ اور اس زہر اگلنے کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم سوشل میڈیا کسی بھی پلیٹ فارم کو اٹھاتے ہیں تو پاکستان کے خلاف فرض سرائی وہ پاکستانی کر رہے ہوتے ہیں جن کا خود گرین پاسپورٹ ہے اور وہ پاکستان کے نیشنل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو چین نہیں آتا، اور وہ ان 2 کوڑی کے لوگوں کی باتوں میں آ کر اس طرح سے مغلسات بکتے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے۔ اور اس کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، دنیا آپ پر اثر ہوتی ہے، خاص طور سے آپ کا جو ہمارا جو مجموعی طور پر جو دشمن ملک ہے وہ بھارت ہے۔ ایک صاحب نے تو یہ تک کہہ دیا تھا جس زمانے میں مارکا اخرا تھا، باہر بیٹھ کے انہوں نے تو یہ تک بکواس کر لی تھی کہ پاکستان تو 2 دن کی مار ہے انڈیا کی، اب فلانا ڈھماکا۔ اور ایک صاحب جو یہاں سے ابھی ریسنٹ پاسٹ ہی بھاگے ہیں، وہ تو روزانہ کی بنیاد پہ فتوے دائر کرتے تھے کہ یہ پاکستان جو ہے وہ جلدی تباہ ہو جائے گا، انڈیا ٹیک اوور کر لے گا، اور اس طرح کی باتیں۔ اسی طرح سے ایران امریکہ جنگ کے اندر بھی انہوں نے اسی طرح کی باتیں کی کہ پاکستان کچھ بھی نہیں ہے، پاکستان از نتھنگ، اور پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن پاکستان نے جو کر دکھایا ان کو پھر بھی شاید ہی شرم آئے، لیکن اس کے باوجود بھی صرف ایک بات یہ کہنا ضروری ہے کہ ہم اختلافات ضرور رکھیں، سیاسی جماعتوں سے اختلافات رکھیں، اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات رکھیں، لیکن جہاں پر ملک کی بات آئے وہاں پر تو ہم سب کو ایک ہونا ہوتا ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے 2005 کا زلزلہ آیا تھا تو پوری پاکستان میں قوم اس طرح سے ایک ہوئی تھی کہ کسی نے اپنا گھر دیکھا نہ باہر دیکھا، خدمتیں کی، اپنے گھروں سے سارا سامان اٹھا کے دے دیا۔ وہ جو پیٹریوٹزم ہوتا ہے آج اس کی ضرورت شاید اس وقت سے بھی زیادہ ہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ سیلاب آیا 2010 کے اندر، اس وقت بھی ایسی ہوا، کراچی سے لے کے خیبر تک ہر آدمی یکجان ہو گیا، اور اس کے علاوہ جب بھی مشکل آئی تو پاکستان کی تمام عوام ایک پلیٹ فارم پر تھی، اور وہ پلیٹ فارم تھا کہ پاکستان زندہ باد۔ لیکن جب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم آیا تو ہم نے دیکھا کہ تمام تر جو یہ یوٹیوبرز ہیں اور کچھ ایسی اپوزیشن کے کچھ لیڈران ہیں جو پاکستان سے زیادہ ایک شخصیت کو بہت زیادہ اثر آتے ہیں، وہ شخصیت پرستی میں مبتلا ہیں، وہ شخصیت پسندی سے نکل کر اب شخصیت پرستی میں آ گئے۔ دیکھیے آپ لیڈر اپنا آپ کا پسند ہو، بالکل ہونا چاہیے، وہ جو ہے آپ کا رہنما بھی ہونا چاہیے، لیکن جہاں پر پاکستان کی بات ہے، اگر آپ سوچیں آج یہی وقت ہوتا اور عمران خان جو ہے حکومت میں ہوتے تو کیا آپ اسی طرح سے بیہیو کرتے؟ کیوں پاکستان کی پوزیشن تو وہی رہتی جو آج ہے، لیکن اس کے باوجود یقیناً آپ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ جو جی چاہے کہتے، آج آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نے تو آپ صرف پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں، کہ کون سا انصاف ہے؟ قرآن صاف کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جس کا مطلب یہی ہے کہ جو جھوٹے ہے اس کے پر خدا کی لعنت ہو۔ اور جب کسی بھی آپ ملکی مفاد کے اندر جھوٹ بولتے ہیں اور ملک کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں تو آپ صرف ایک آدمی کو متاثر نہیں کر رہے ہوتے، آپ اس سے پتہ نہیں کروڑوں لوگوں کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں، اور صرف اپنا بیانیہ سچ ثابت کرنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کے نصیب میں اب صرف جھوٹ رہ گیا، اور اس جھوٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ لوگ آج لکھ لیں کہ آپ دربدر تو ہوئے ہیں، آپ شرمندہ اور ذلیل و خوار بھی ہوں گے اگر آپ کے یہی وتیرہ رہا۔ تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ پاکستان میں بیٹھ کے بھی اس طرح یہ حضرت سرائی کرتے ہیں، اس جنگ کے حوالے سے بھی، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے معاملات کے اندر جہاں پر ان کو چاہیے کہ پاکستان کی اچھی چیزوں کو پروموٹ کریں، ان کے منہ میں لگتا ہے تالے لگ جاتے ہیں، یا پھر وہ جو ہے ایلفی لگا کے بیٹھ جاتا ہے، ان سے بولا نہیں جاتا، پھر نکلتا ہے منہ سے تو فضول بکواس ہی نکلتی ہے۔ تو میری ناظرین آپ سب سے درخواست ہے کہ جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ آواز کو پہنچائیں کہ پاکستان، سب سے پہلے پاکستان یوں ہے کہ ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کے بعد اللہ نے یہ جو مملکت دی ہے، اس کی ویلیوز جو ہیں وہ ہمارے لیے اس قدر ہونی چاہیے کہ ہم سب چیزوں کو اپنی سائڈ پر رکھ کر صرف اس ریاست کے تقدس کے لیے اپنے اختلافات بلائیں۔ اس طرح کی دولت جو ہم پاکستان کے خلاف جھوٹ بول کے حاصل کر رہے ہیں آج چھوڑ دیں، کیونکہ وہ سراسر حرام ہے۔ کسی سے فتویٰ لینا ہے لے لیں، کسی سے معلوم کرنا ہے کر لیں کہ آپ صرف حرام کما رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی حرام کھلا رہے ہیں۔ تو چاہے وہ میں نام لے لیتا ہوں، چاہے عمران ریاض خان ہوں، چاہے موئز پیرزادہ ہوں، چاہے وہ اعلیٰ حضرت جو ہیں شہباز گل ٹائپ کی جو شخصیات ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں جیسے میجر عادل ٹائپ لوگ ہیں جو آرمی سے بھاگے ہوئے ہیں اور وہاں جا کر انگلینڈ کے اندر بھی کیس ہار گئے، لیکن ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی، ان کو صرف ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ کسی بھی طرح ڈالر بناتے رہو، لوگوں کو ورگلاتے رہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آج اگلے کچھ عرصے کے اندر اگر عمران خان کی ان کیس آف حکومت آ بھی جاتی ہے تو کیا فوج تبدیل ہو جائے گی؟
کیا فوج کوئی نہیں آ جائے گی جس کو آپ ایک دم سے ایک نیا جو ہے بیانیہ بیچ پائیں گے اور پھر آپ جو ہے ایک نئی کہانی شروع کریں گے؟ آپ اس وقت بھی وہی بات بولیں گے جو آپ آج بول رہے ہیں، تو آپ کو اتنی جوتے پڑیں گی کہ آپ کی سوچ ہے۔ تو خدا را آپ بھی بچیے، اور اس عوام کو بھی جو خاص طور سے آپ کو سنتی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی جن کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس ملک سے محبت کریں، اس ملک کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ آپ کہیں پر بھی چلے جائیں گے پاکستانی کہلائیں گے، تو پاکستانی ہونے کے ناطے آپ سے یہ درخواست بھی ہے اور آپ سے التجا بھی ہے کہ خدا را آج بھی انسان بن جائیں اور پاکستان کے حوالے سے سوچیں۔ حکومت کوئی بھی ہو، چہرے بدلتے رہیں گے، ملک وہی رہے گا۔ تو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں اور آج ہی اپنی تمام تر گھٹیا حرکتوں کو چھوڑ کر ایک دفعہ پھر حب الوطنی کا ثبوت دیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کروں گا، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد۔